مسلسل 5 بار رنگ ہونے کے بعد آخرکار عمر نے علیزے کی کال پک کر ہی لی تھی۔ ہیلو عمر، آپ میری کال کیوں نہیں پک کر رہے تھے؟ آپ جانتے ہیں نا، آپ کی موجودگی اور اقرار میری زندگی بچا جائے گا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، اس ٹائم مجھے آپ کی بے حد ضرورت ہے۔ علیزے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتے تو اور کون کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے، اگر آپ نے نکاح کا اقرار نہیں کیا تو یہ آپ کا بچہ ساری عمر کے لیے میرے لیے گالی بن جائے گا اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ پلیز عمر، مجھے اس دلدل سے باہر نکالیں۔ میں ماما، بابا، نانو کو کیا بتاؤں گی کہ اس بچے کا باپ عمر ہے اور میں نے آپ سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا، صرف آپ کی دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور آپ کو اسلام آباد میں سکون دینے کے لیے۔ کتنا ٹرسٹ کر کے نانو نے آپ کے ساتھ مجھے بے دھڑک بھیج دیا تھا کہ علیزے کی حفاظت صرف عمر ہی کر سکتا ہے، تو نہیں کی تمہاری حفاظت؟ ہاں بولو، کوئی زنا نہیں کیا، تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں عمر، آپ سب کے سامنے اقرار کر لیں تاکہ کچھ دنوں تک میں اپنی پریگننٹ ہونے کی خبر نانو تک پہنچا دوں۔ علیزے، فی الحال میرا لاہور آنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، تم ابارشن کروا لو۔ میں یہ بچہ ابھی نہیں چاہتا کیونکہ فی الحال میری ٹریننگ چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے مجھے بیرون ملک جانا پڑے۔ میں یہ نکاح ظاہر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ ایک گھٹیا انسان ہیں عمر، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے اور یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے اور مجھے اختیار ہے، میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ جب آپ نکاح ہی ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو مجھے طلاق دے کر جان چھڑائیں۔ عمر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ علیزے کو شٹ اپ کہا۔ ساری عمر یہ عمر سکندر علیزے شاہ کو آزاد نہیں کرے گا، سمجھے؟ بیوی ہو میری ملکیت تم پہ ساری عمر اختیار رکھنا چاہتا ہوں، میں جب مرضی جیسے مرضی چاہوں۔ ٹھیک ہے عمر، مت کرے مجھے آزاد، لیکن یاد رکھیں اگر آپ نے سب کے سامنے اقرار نکاح نہ کیا تو میں یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دوں گی اور میرا بہترین منصف ہے۔ زندگی میں اگر آپ میرے اور میرے بچے کے سامنے آ گئے تب آپ میرے یہ الفاظ یاد رکھنا کہ آپ کا میرا اور میرے بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے مجھے ایک گالی بنا دیا ہوگا معاشرے کے لیے۔ علیزے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میری جان، تم فی الوقت اسے ضائع کروا دو، ہم سب کے سامنے شادی کریں گے کچھ عرصہ بعد اور فیملی پلان کریں گے۔ عمر، میں نہیں چاہتی کہ آپ رات کے اندھیرے میں میرے پاس بار بار آئیں۔ آپ نکاح کا اظہار سب کے سامنے کھلم کھلا کر دیں تاکہ اس معصوم پہ کوئی حرف نہ آئے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، سوری۔ ٹھیک ہے، پھر پورے معاشرے کے سامنے ایکسپوز ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ میرا تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور بیبی بالکل ٹھیک گرو کر رہا ہے۔ اسے ابورٹ کرنے کا مطلب ہے میری جان کا خاتمہ۔ میں یہ بچہ تو کسی صورت میں ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ سے رابطہ ضرور منقطع کر سکتی ہوں۔ یہ فضول ضد علیزے اتنی جلدی پریگننٹ ہو جائے گی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ سوچا تھا اسلام آباد ساتھ چلی جایا کرے گی تو فلیٹ میں تھوڑا سا ذہنی سکون مل جایا کرے گا، لیکن اس کی ضد مجھے خاندان والوں کی نظر میں گرا دے گی۔ کیا کروں؟ اف، 1 ہفتے بعد علیزہ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ چکرا کر گر پڑی۔ نوفل اس وقت ٹی وی دیکھ رہا تھا جو عمر کا چھوٹا بھائی تھا اور اس کی ممانی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سبزی بنا رہی تھی۔ ماما دیکھیں علیزے باجی کو کیا ہوا۔ یا اللہ خیر۔ طیبہ ممانی نوفل کے ساتھ علیزے کو ہاسپٹل لے گئیں۔ اس وقت نانو اور ماموں علیزے کی امی کے گھر ان سے ملنے گئے ہوئے تھے، کیونکہ علیزے کے بڑے بھائی کی شادی عمر کی چھوٹی بہن سے ہونا قرار پائی تھی اور اسی ہفتے شادی کا فنکشن تھا۔ عمر نے شادی میں آنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اس کی ٹریننگ کی وجہ سے اسے چھٹی نہیں مل رہی۔ جی، سارے ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں، آپ کی پیشنٹ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بیبی بھی نارمل ہے، اس کے ہسبینڈ کدھر ہیں؟ وہ ساتھ نہیں آئے۔ یہ سن کر طیبہ ممانی کے چہرے پر ایک رنگ آیا ایک گیا۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے تو کچھ نہیں بولی، لیکن گاڑی میں بھی بالکل چپ تھی۔ وہ نوفل کے سامنے بھی کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر آنے کے بعد خاموشی سے انہوں نے علیزے سے کہا، ذرا کمرے میں چلو علیزے، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ جی ممانی، مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے۔ کمرے میں آنے کے بعد ممانی نے بڑے اطمینان سے علیزے سے پوچھا، علیزے، ہماری تربیت اور اس گھر کے ماحول میں کیا کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کون ہے اس کا باپ؟ مجھے بتاؤ۔ ممانی، اس کا باپ عمر ہے اور ہم نے 4 ماہ پہلے اسلام آباد میں نکاح کر لیا تھا جب میں پیپرز دینے گئی تھی۔ بکواس مت کرو علیزے، میرے عمر کا نام لے کر تم اسے پھنسا رہی ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ علیزے نے رات والی کال کی ریکارڈنگ طیبہ ممانی کو سنا دی۔ ابھی میں عمر کو کال کرتی ہوں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ساری دنیا میں اسے تم ہی منہ کالا کرنے کو ملی تھی۔ عمر، ہیلو، بات سنو میری، تم نے علیزے سے نکاح کر رکھا ہے یا نہیں؟ ماما، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے بس۔ نہیں ماما، میں اور علیزے سے نکاح کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ علیزے 3 ماہ سے پریگننٹ ہے اور اس نے مجھے تمہاری رات والی ریکارڈنگ بھی سنائی ہے۔ ماما کوئی اور ہوگا، مجھ پر علیزے الزام لگا رہی ہے، میں نہیں ہوں، اوکے بائے۔ عمر نے علیزے سے نکاح کو جھٹلا دیا اور علیزے نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور ٹھیک 6 ماہ بعد ایک خوبصورت صحت مند بچے کو جنم دیا جس کی شکل ہو عمر جیسی تھی۔ اس کی ممانی کو بچے پہ بہت پیار آتا تھا کیونکہ انہیں عمر پر کچھ شک بھی تھا کہ علیزے ایسی لڑکی نہیں تھی جو نکاح کے بغیر بہک جاتی، لیکن عمر کی محبت نے اسے ڈس لیا تھا۔ علیزے کے پیرنٹس اور بہن بھائیوں نے اسے فل سپورٹ کیا تھا اور عمر کی ٹکائی کرنے کا سوچ لیا تھا کیونکہ اس کیس کے بعد وہ لاہور آنا ہی بھول گیا تھا۔ علیزے نے MBBS کرنے کے بعد ایک ہاسپٹل میں گورنمنٹ جاب حاصل کر لی تھی اور اس کا بیٹا شایان اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ نوفل، شہمیر اور طوبہ جو عمر کے بہن بھائی تھے وہ شایان سے بہت پیار کرتے تھے، اور جب علیزے نے رو رو کر قرآن پکڑ کر اپنے بچے کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اس کا باپ عمر ہے اور نکاح نامہ بھی اسی کے پاس ہے، میرے پاس عمر کی کال کی ریکارڈنگ موجود ہے اور کچھ تصاویر جو اسلام آباد والے فلیٹ میں لی گئی تھی، لیکن جب عمر نے ہی ان سب کو فیک کہہ کر جھٹلا دیا تھا تب وہ کیسے ثبوت پیش کرتی؟ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر وہ سبق دوش ہو گئی تھی۔ شایان نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ علیزے صبح ہاسپٹل جانے سے پہلے شایان کو اسکول کے لیے تیار کرتی، اسے لنچ باکس دیتی اور پھر اپنی گاڑی میں اسے اسکول ڈراپ کرتی۔ ایک دن شایان نے علیزے سے اس کے پاپا کے متعلق سوال کر ہی لیا۔ ماما، میرے پاپا نہیں ہیں، میرے سب فرینڈز کے پاپا ہیں۔ علیزے نے کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے شایان کے سوال کا جواب دیا، بیٹا سب کے پاپا بھی نہیں ہوتے، اسی طرح آپ کے بھی نہیں ہیں۔ ماما، مجھ سے جب کوئی پوچھے گا کہ میرے پاپا کیا کام کرتے ہیں تب میں کیا کہوں گا؟ بیٹا آپ کہہ دیا کرنا میرے پاپا نہیں ہیں۔ علیزے کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش عمر میں تم سے محبت نہ کرتی، کاش میں اپنا وجود تمہارے سپرد نہ کرتی، آج میرا بچہ در بدر نہ ہو رہا ہوتا۔ تمہارے نکاح کی نشانی ہے جسے تم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنے رب کی قسم کھاتی ہوں اس کے حبیب کے صدقے کہ ساری عمر میں تمہارا سایہ اپنے بچے پر پڑنے نہیں دوں گی۔ علیزے کی کولیگ اور دوسرے لوگوں نے اسے شادی کا مشورہ دیا تھا کہ وہ عمر کے خلاف خلا کا کیس دائر کرے اور دوسری شادی کر کے موو آن ہو، لیکن عمر نے اسے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا اور ریکارڈنگ بھی علیزے نے سارے خاندان کو سنا دی تھی۔ اب عمر ظالم اور علیزے مظلوم ثابت ہو چکی تھی۔ شایان تو سب کی جان بن گیا تھا۔ 10 سال بعد علیزے اپنے ہاسپٹل میں ایک کیس کو ڈیل کر رہی تھی جب عمر اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ کافی موٹا ہو گیا تھا اور بدا بھی۔ علیزے مجھے معاف کر دو پلیز، میں آپ کو نہیں جانتی، کون ہے آپ؟ علیزے میں عمر، تمہارا شوہر، تمہارے بچے کا باپ۔ میرا کوئی شوہر نہیں ہے اور میرے بچے کا کوئی باپ نہیں ہے اور وہ بھی یہی جانتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ علیزے میں نے بہت بڑی غلطی کی تمہیں نہ اپنا کر، کیونکہ میری کلاس فیلو بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی جو کہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے اس سے شادی کر لی اسٹیٹس اور گلیمر کے لیے، لیکن نہ تو وہ مجھے محبت دے پائی اور نہ ہی عزت۔ اس کے بعد میں نے اسے طلاق دے کر ایک اور لڑکی سے شادی کی جس نے میرے پیسے کو ہتھیا کر مجھے کنگال کر دیا اور کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے ان 10 سالوں میں یکے بعد دیگرے دھوکے ہی ملے ہیں۔ مجھے تمہاری بات یاد آ گئی کہ تم نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اور وہ بہترین منصف ہے۔ میں تم سے اور اپنے بچے سے معافی مانگتا ہوں، اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا، نکاح کو تمہارے لیے آزمائش بنا دیا، تمہیں ستایا، مجھے معاف کر دو۔ عمر سب کے سامنے نکاح نامہ ظاہر کرو اور بتاؤ سب کو یہ تمہارا بچہ ہے تاکہ وہ میرے لیے کبھی گالی نہ بنے، اور پھر سب کے سامنے مجھے طلاق دینا تاکہ میں تمہارا نام اپنی زندگی سے خارج کر سکوں۔ علیزے مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ نہیں عمر، میں معاف تو نہیں کروں گی مگر دوبارہ تمہارے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے آزاد کر کے اپنی راہ لو تاکہ زندگی سکون سے بسر ہو۔